بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا ٹاپک ہے صبر کی حقیقت۔ صبر ان اخلاق فاضلہ میں سے ہے جس میں ارادے کی مضبوطی اور عزم کی پختگی ضروری ہے۔ بے کسی، مجبوری، لاچاری کی حالت میں کچھ نہ کر سکنا اور رو دھو کر کسی تکلیف و مصیبت کو برداشت کر لینا ہرگز صبر نہیں، بلکہ صبر کا تانا بانا استقلال و استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ ہے۔ امام غزالی اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں: خواہشات سے بد اعمال کو ترک کر دینا ایک ایسا عمل ہے جس کا ثمرہ ایک خاص کیفیت کی صورت میں پیدا ہوتا ہے، اسی کا نام صبر ہے۔ صبر و تحمل میں فرق۔ صبر و تحمل فی الحقیقت ہم معنی الفاظ ہیں۔ صبر غصہ اور استقلال کو روکتا ہے تو تحمل غصہ اور اشتعال کو برداشت کرتا ہے۔ گویا یہ دونوں صفات لازم و ملزوم ہیں اور بیک وقت کافی کار فرما ہوتی ہیں، اور انسان میں کم ہمتی اور کم ظرفی ختم کر کے اس میں بلند حوصلہ اور بردباری کی اعلیٰ صفات پیدا کرتی ہیں۔ مواقع اور تقاضے۔ صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ قرآن حکیم نے اسے مختلف مواقع کے لیے استعمال کیا ہے، جس میں عزم کی پختگی، طبیعت کا ثبات اور استقامت ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ صبر کے مفہوم کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ان مواقع کا تذکرہ لازمی ہے۔ مناسب وقت کا انتظار کرنا۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ سے فراخی کا انتظار کرنا، اور یہ سب سے اعلیٰ اور افضل خصلت ہے۔ مقاصد حیات کے حصول کے لیے مسلسل جد و جہد اور مصائب کا مردانہ وار مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ انسان اپنے مقصد کے حصول کے لیے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے اور کامیابی کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرے۔ اس کی بہترین مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملتی ہے۔ ثابت قدمی سے رہنا اور اس کے وصف کو قائم رکھنا اور اس کا باموقع صحیح استعمال ہی صبر ہے۔ نمبر 2، بے قراری سے اعراض۔ صبر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان مصائب و مشکلات کے ہجوم میں بے چینی سے اعراض کرے، شکوہ زبان پر نہ لائے، بلکہ ان مصائب کو نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کرے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی مصلحت پر محمول کرے اور اسی ذات حکیم سے بہتر نتائج کی توقع رکھے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایسے صاحب صبر لوگوں کی تعریف کی گئی ہے، اور جو مصائب ان کو پہنچے وہ ان پر صابر ہیں۔ نمبر 3، عفو در گزر۔ صبر کا ایک مفہوم یہ کہ مخالف کی اعذار رسانی اور برائی کو نظر انداز کر دیا جائے اور عفو در گزر سے کام لیا جائے، لیکن یہ معاف کر دینا کمزوری یا بے بسی کی بنا پر نہ ہو، بلکہ قوت اور طاقت کے باوجود ہو۔ اس میں محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں فرمایا۔ ترجمہ: جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ ایک پختہ عزم کی بات ہے، اور مزید فرمایا، اور اگر تم سزا دو تو اسی قدر جس قدر تمہیں تکلیف دی گئی ہے، اور اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ نمبر 4، مشکلات کو خاطر میں نہ لانا۔ صبر کا چوتھا مفہوم یہ ہے کہ حصول کے لیے تازیانہ سمجھا جائے۔ دنیا میں کوئی بھی بڑا آدمی ایسا نہیں ہوا جس نے مشکلات سے گزرے بغیر کوئی بلند منصب حاصل کیا ہو۔ اس میں تاریخ انسانی کے سب مصلحین، حکمران اور انبیاء شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تلقین فرماتا ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں جس طرح اولو العزم انبیاء نے کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد خداوندی پر کس طرح عمل کیا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول فیصل بتا دینا کافی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب کی موجودگی میں کفار مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا: اے چچا، اگر یہ کفار میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور دوسرے میں مہتاب بھی لا کر رکھ دیں تو میں دعوت حق سے باز نہیں آؤں گا۔ نمبر 5، استقامت اور ثابت قدمی۔ میدان کارزار میں دشمن کا پوری جرأت اور شجاعت سے مقابلہ کیا جائے، استقلال و استقامت کا بھرپور اظہار کیا جائے،
تو یہ بھی صبر ہے۔ جو لوگ اس صفت سے متصف ہوں اللہ تعالیٰ انہیں صادق القول اور اہل تقوی قرار دیتا ہے۔ فرمان ربانی ہے اور مومن جو مصیبت، تکالیف اور جہاد کے موقع پر صبر کرنے والے ہوں، یہی لوگ سچے اور متقی ہیں۔ نمبر 6، ضبط نفس۔ دنیاوی زندگی میں رنج و راحت، غم و مسرت اور دکھ سکھ لازم و ملزوم ہیں۔ ان دونوں موقعوں پر انسان کو اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ غم میں نڈھال ہو کر اضطراب و بے قراری کا اظہار نہ کرے اور خوشی میں مست ہو کر تکبر و غرور سے آپے سے باہر نہ ہو جائے۔ اس اعتدال کی راہ کو قرآن نے ضبط نفس کا نام دیا ہے، جو صبر ہی کی ایک قسم ہے۔ یہی وہ صفت ہے جس نے انسانوں میں سنجیدگی، وقار اور کردار میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اس نقطے کو اس طرح واضح کیا ہے: اور ہم انسان کو اپنے پاس سے کسی مہربانی کا مزہ چکھائیں، پھر اسے واپس لے لیں تو وہ ناشکرا ہو جاتا ہے، اور کسی مصیبت کے بعد اسے کسی نعمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہتا ہے برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ بے شک وہ خوش ہے، لیکن وہ جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔